یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اللہ کہاں چلا گیا؟ قاسم یہی تو رفع کرتا ہے۔ یہ یہی ہے۔ اوہو، یوں نہ ہمیں آ کر چونکا دیا کرو۔ پر آپ تو کوئی اور ہی ہیں۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ میں کوئی اور ہی نکلا۔ مزاج شریف، تشکر۔ میں اس طرح ناگہانی طور پہ وارد ہونے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، مگر نہیں نہیں، کوئی بات نہیں۔ بات تو صاحب کچھ ضرور ہے۔ بات؟ معاف کیجیے گا، معلوم ہوتا ہے کہ یوں اچانک آ کر میں نے آپ کو کسی گہری مصروفیت سے چونکا دیا۔ چونکنے کی بات ہی تو ہے۔ یوں کوئی اچانک سر پر آن کھڑا ہو تو کوئی کیا کرے، خصوصاً جب وہ کوئی غیر مرد ہو۔ جی ہاں، جب حائل ہونے والا خصوصاً کوئی غیر مرد ہو۔ اس بات کا تو قطعی طور پر اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اگر صاحبہ خانہ کو محرم ہوتے تو آپ کا استجاب اتنا ناخوشگوار نہ ہوتا۔ صاحب خانہ؟ تو پھر آپ؟ یعنی آپ؟ جی ہاں، فی الحال تو یہ خادم ہی صاحبہ خانہ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ فی الحال؟ کیا مطلب ہے آپ کا فی الحال سے؟ آپ کو یہ بات اتنی ناقابل یقین سی کیوں معلوم ہوتی ہے؟ آپ کو یہاں کن صاحب سے دوچار ہونے کا خدشہ تھا؟ میں نے سمجھا تھا کہ آپ یوسف ہیں۔ مجھے بڑا قلق ہے کہ میں یوسف نہیں ہوں۔ یوسف ثانی کا دعویٰ البتہ بے جانا ہوگا۔ چہ نسبت۔ ذرا ایک ضروری سوال کا جواب دینا گوارا فرمائیے گا۔ فرمائیے۔ یہ جو یوسف صاحب ہیں، کیا ان کے علم میں ہے کہ آپ یہاں تشریف لا رہی ہیں؟ جی ہاں۔ نہیں نہیں، یوں ہی مجھے لگا کہ انہیں علم ہے۔ یوں ہی؟ ممکن ہے کہ انہیں علم نہ بھی ہو میرے آنے کا۔ ممکن ہے۔ آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ اگرچہ اس گوشہ خلوت میں لوازم مہمان نوازی کی افراد نہیں، لیکن یوسف ثانی کے منصب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ جیسی طرح دار خاتون کی خدمت میں مجھ سے کوئی میزبانہ کوتاہی ہو جائے۔ پرپیچ و تاب گفتگو فرماتے ہیں آپ۔ آپ اسے اپنی حیرت افروز موجودگی کا ایک پرتوے برگشتہ سمجھیے۔ نہ کیوں کر داستان دل پریشاں ہو کے رہ جائے، تیری زلف پریشاں کی پریشانی نہیں جاتی۔ خوب، تو یعنی شعر و شاعری سے بھی آپ کو رغبت معلوم ہوتی ہے۔ تو کیا میں دوبارہ دریافت کر سکتا ہوں کہ ان یوسف صاحب کو آپ کی تشریف آوری کا علم ہے یا نہیں؟ علم؟ اے اللہ، آپ کے سوالات کی بوچھار نے تو حیران ہی کر دیا ہے۔ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ اطمینان کے ساتھ اپنے دل سے فیصلہ کر لیجئے کہ یوسف صاحب کو آپ کے آنے کا علم ہے یا نہیں۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، آپ کا جواب ہاں میں ہو یا نہ میں ہو میرے لیے ایک برابر ہے۔ مجھے آپ کے فیصلے میں کوئی ذاتی یا شخصی دلچسپی نہیں ہے۔ محض معلوماتی تجسس ہے آپ کو۔ جی ہاں، برسبیل مطالعہ۔ تشکر۔ تو پھر اس حالت میں میرا خیال ہے کہ انہیں علم نہیں ہے۔ تشکر۔ بات یہ ہے، آپ نے محسوس کیا ہے گرمی کچھ زیادہ نہیں ہوگی آج؟ جی ہاں، توبہ توبہ، بلا کی گرمی ہے آج تو۔ موسمی گرمی محسوس کرنے کا ہے۔ جی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرا مطلب ہے کہ جب کوئی طرح دار خاتون کسی پرائے گھر کی میز سے خفیہ طور پہ کاغذات نکالتی ہوئی پکڑی جائے تو موسم کی ناسازگاری کا شکوہ اس کے نازنین اور تمتماتے ہونٹوں پہ بہت زیب دیتا ہے۔ کاغذات؟ کیسے کاغذات؟ جو ابھی آپ نے اس میز کی طرح سے نکالے ہیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں کیا اس میں گرامی ہے آپ کا؟ پہلے آپ۔ پہلے آپ؟ جی نہیں، پہلے آپ۔ جی نہیں۔ اچھا، مجھے راز کہتے ہیں، راز۔ اور آپ کی تعریف؟ سراپا نیاز۔ خوب خوب، سراپا نیاز۔ تو سراپا نیاز صاحب، آپ کچھ اور دریافت کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، صرف یہ کہ وہ مکتوبات۔ مکتوبات؟
सरापा न्याज साहब, कहीं आपका मतलब ये तो नहीं कि मैं... चोरी कर रही थी? तौबा तौबा, मेरी क्या मजाल कि मैं इस किस्म का शुबा आप पे करूं। लाइए वो मकतूबात मुझे दे दीजिए, मैं आपका बोझ हल्का कर देता हूँ। नहीं नहीं, बेहद नवाजिश, मगर माफ कीजिएगा, ये खतूत मेरे लिए बोझ नहीं बल्कि बाइसे राहत है। तो फिर ये समझ लीजिए कि इनका आपके पास होना मेरे लिए बाइसे ज़हमत है। आपके लिए? क्यों? क्योंकि ये मकतूबात इस घर के साहिब खाना यूसुफ साहब की अमानत है। ओह, तो ये यूसुफ साहब के खतूत हैं। तो लीजिए, शौक से लीजिए। भला उनकी खतूत रखकर मैं क्या करूंगी? लीजिए, 1 2 3 अब... कोई मुज़ायका नहीं, मैं उठा लेता हूँ। माफ कीजिएगा, मुझसे खतूत नीचे गिर गए। कोई बात नहीं। 1 2 3 4। हाँ, अब वो खत भी तो इनायत फरमाइएगा। कौन सा? वो जो अभी आपने नहायत चाबुक दस्ती से अपने बैग में रख लिया। लिफाफों को दफतन गिरा देने से शायद आपका मंशा ये था कि उस खत की तरफ मेरी नजर नहीं जाएगी। भाई, भला के यार आदमी है आप। तस्लीमात। आप खुफिया पुलिस में तो काम नहीं करते? ये खुफिया पुलिस पे चोट है या मुझ पे? भाई न्याज साहब, आपसे मिलकर कल भी मुसरत हुई है। खैर, ये तो आपकी बंदा नवाजी है, वरना मैं किस काबिल। अब प्लीज। नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, ये खत मैं आपको नहीं दे सकती, ये मेरा अपना है। आपका अपना है यानी किसी ने आपको लिखा है? किसी ने मुझे नहीं, मैंने लिखा है यूसुफ को। ये देखिए। राज, राज का शानी। तो लाइए, बराए मेहरबानी मेरा खत मुझे वापस कर दीजिए। एक लम्हा तवक्कुफ फरमाइएगा। जी? देखिए ना मोहतरमा, बात यह है कि... अरे भाई, आप तो खामखा बात को तूल दे रहे हैं, जैसे मैंने किसी की जायदाद का वसीयतनामा चुरा लिया हो। 4 सत्रों का खत है जो मैंने खुद यूसुफ को लिखा है। अब मैं उसे वापस लेना चाहती हूँ, इसमें किसी को क्या एतराज है? जी? जी क्या? आपका फहम इतनी सी बात को अखज़ नहीं कर सकता? हाँ, जरा गौर तलब सी बात है। या अल्लाह, अगर आपको अपने फैसले पर गौर करने की जरूरत है तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं यहाँ इंग्रेडिएंट प्याव की लगना पसंद नहीं करती। ये ताक पर लीमू की बोतल पड़ी हुई है, मुझे जल्दी से कुछ पीने के लिए दे दीजिए, मेरा हल खुश्क हुआ जा रहा है गर्मी से। जी हाँ, क्यों नहीं। ये खिदमत तो मैं कल भी मुसर्रत से सर अंजाम दे सकता। माफ फरमाइएगा, मुझे पहले मशरूबात पेश करने का ख्याल नहीं आया। मर्द सब ऐसे ही होते हैं। मुझे अफसोस है कि आपको ऐसे ही मर्दों से वास्ता पड़ा। नोश फरमाइए। तशक्कर। नोश फरमाइएगा। जी नहीं। अगर वो खत इतना ही मामूली था तो आपने उसे हासिल करने के लिए इतना गैर मामूली तरीका क्यों इख्तियार किया? इस बात की तय में जरूर कोई राज है। हाँ, राज तो है, मगर आपको इससे क्या? और अभी तक मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि आप कौन है और आपका इस घर में क्या काम है। ये घर तो यूसुफ का है और आप कह रहे हैं कि आपका नाम न्याज है, यानी कि सरापा न्याज। ये बात थोड़ी मशकूक दिखाई देती है। मैंने ये घर चंद हफ्तों के लिए यूसुफ से किराए पे ले रखा है। जी, मगर यूसुफ को तो आज यहाँ वापस आना था। दुरुस्त है, लेकिन वो कल चंद घंटों के लिए यहाँ आए थे और अपने पहनने के कपड़े लेकर वापस चले गए। खूब। ये लीमू का अर्क बेहद मजेदार है। जी हाँ, इज़्तिराब और हरारत के लिए बेहद मुफीद चीज़ है। ये लीजिए, बहुत नवाजिश। अब मेरा खत मुझे लौटा दीजिए। ठहरिए मोहतरमा, क्या फरमाया आपने? राज? राज? मिस राज का शानी। मिस राज का शानी। राज, खूब। कुछ याद नहीं पड़ता कि ये नाम मैंने कहाँ सुना है। राज का शानी, बड़ा दिलरुबा सा नाम है। तस्लीमात। अब अगर आपका इत्मीनान हो गया हो तो प्लीज मुझे मेरा खत वापस दे दीजिए।
مس راز، کیا آپ یہ جانتی ہیں کہ خط جب ایک دفعہ پوسٹ آفس میں چلا جائے تو وہ تحریر کرنے والے کی ملکیت نہیں رہتا؟ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قانون تو یہی کہتا ہے۔ تو پھر قانون کے سمجھنے میں آپ کو یقیناً غلطی لگی ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے غلطی نہیں لگی۔ یعنی با الفاظ دیگر میں بکواس کر رہی ہوں، میں نے یہ تو نہیں کہا۔ لیکن مطلب یہی ہے۔ میں ایسی جسارت نہیں کر سکتا۔ آپ میری بات کو نہایت نازیبا الفاظ کا جامع پہنا رہی ہیں۔ بلکہ یوں کہیے کہ میں نے الفاظ کے پے رہن کو چاک کر کے آپ کی بدتمیزی کو اڑیا کر دیا ہے۔ اس فاش گوئی کے سامنے ناطقہ سر بگریباں ہیں، اسے کیا کہیں؟ مختصر یہ ہے کہ آپ میرا خط واپس نہیں دینا چاہتے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ خط آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ آئے ہائے، آپ نے بھی کیسی بے معنی بحث چھیڑ دی ہے۔ میں پوچھتی ہوں، آپ نے قانون کی حفاظت کا اجارہ نہیں رکھا ہے؟ آپ وکیل ہیں، مجسٹریٹ ہیں، خفیہ پولیس میں ہیں، کون ہیں آپ؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوں۔ میں صرف اور صرف خالصتاً ایک مصنف ہوں۔ اوہو، مصنف؟ تو مصنف ہیں آپ؟ تو اگر آپ کا خیال ہے کہ میرا خط ایک ادبی جواہر پارا ہے جس کے مطالعے سے آپ کو اپنی کسی آئندہ تصنیف کے لیے مواد ہاتھ آ جائے گا، تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں میرا خط پڑھ کر آپ کو سخت مایوسی ہوگی۔ تو پھر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اچھا میری بات سنیے، میں ایک امیر اور خود مختار عورت ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اپنے خرچ سے آپ کی ایک دو کتابیں چھپا دیتی ہوں۔ آپ میرا خط واپس دے دیجیے۔ جی نہیں، شکریہ، میں اپنی کتابوں کو چھاپنے کا خود بندوبست کر سکتا ہوں۔ ہے اللہ، میں آپ کو اور کس طرح سمجھاؤں؟ کوشش نہ کیجیے گا، میں بڑا کن ذہن آدمی ہوں۔ یہ بھی کوئی انسانیت ہے؟ انسانیت کی بحث بڑی پیچیدہ ہے اور میں اس وقت فلسفے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اے اللہ، تو پھر میں کیا کروں؟ صبر۔ آپ مجھے ایک بے بس عورت سمجھ کر زیادتی کر رہے ہیں، اور آپ نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا۔ اور اگر میں مرد ہوتی تو آپ اتنی دلربا نہ ہوتی اور میں کبھی اپنے ہاتھوں سے آپ کو لیموں کا حق بنا کر پیش نہ کرتا۔ اگر میں مرد ہوتی تو آپ کبھی ایسا کرنے کی جرات نہ کرتے۔ آپ بہت جابر ہیں۔ مجبور کہیے۔ توبہ، کسی کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان ہے۔ اچھا لائیے، مجھے میرا خط واپس دے دیجیے۔ گویا اب تو میرے پاس اس کے علاوہ کچھ آ رہا ہی نہیں۔ آپ کی استقامت کی داد دینا پڑتی ہے۔ مجھے زیادہ دکھ نہ کیجیے، برائے مہربانی میرا خط واپس دے دیجیے۔ میں جانا چاہتی ہوں۔ آپ کے لیے ٹیکسی منگواؤں؟ آپ کو دل لگی کی سوچتی ہے، اور میرے لیے یہ نہایت سنجیدہ معاملہ ہے۔ مجھے اس کی سنجیدگی میں مطلق کلام نہیں۔ تو پھر میرا خط لوٹا دیجیے۔ اس بات کا تو آپ کو احساس ہی نہیں کہ یہ معاملہ میرے لیے کتنا سنجیدہ ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں۔ میں ہمدان گوش ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جی؟ مہربانی کر کے قطع کلام نہ کیجیے گا۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ خاموش رہیے۔ جی۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ خط میں نے ایک نہایت ہی ناملائم جذبے سے مشتعل ہو کر یوسف کو لکھ دیا تھا۔ اب مجھے اپنے اس اشتعال پر ندامت ہو رہی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ یوسف اسے پڑھ کر شکستہ خاطر ہو، اس لیے یہ خط میں واپس لینے آئی ہوں۔ بات دراصل جو تھی وہ اتنی ہی ہے۔ اب آپ برائے مہربانی میرا خط دے دیجیے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کا یہ بیان صحیح ہے یا غلط، اور ذاتی طور پہ مجھے اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ تاہم اگر آپ اپنے سکون قلب کے لیے اس خط کو حاصل کرنا ضروری سمجھتی ہیں تو میں یہ خط آپ کو لوٹا دوں گا۔ اوہ، میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ جانے دیجیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے میرے سینے سے ایک بھاری بوجھ اٹھا دیا۔ لیمو کا ایک اور گلاس نوش فرمائیے گا؟ جی نہیں، آپ بس میرا خط مجھے واپس دے دیجیے، میں فوراً رخصت ہونا چاہتی ہوں۔ اگر میں آپ کی خاطر اس قانون شکنی پر تیار ہو جاؤں تو کیا آپ بھی میری خاطر کچھ کرنے پر آمادہ ہوں گی؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ گھبرائیے نہیں، میں اپنی اس قانون شکنی کے عوض آپ کو کسی ارتکاب جرم پہ آمادہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ کی درخواست معقول دکھائی دی تو مجھے کوئی عذر نہ ہوگا۔ شکریہ۔ فرمائیے۔ میں مظاہر حیات کے مطالعے میں بڑی دلکشی محسوس کرتا ہوں۔ اگر ضرورت پڑے تو کسی نئے تجربے کو حاصل کرنے کے لیے
ہر طرح کی جھک مارنے کے لیے تیار ہوتا ہوں. دلچسپ آدمی ہیں آپ. آپ بھی بے حد دلچسپ عورت ہیں. تسلیمات. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے میری اس خدمت کے صلے میں صرف اتنا بتا دیں کہ کن جذبات یا حالات سے متاثر ہو کر یا مشتعل ہو کر آپ نے یوسف صاحب کو یہ خط لکھا تھا. پھر یہ خط میں آپ کو واپس کر دوں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے حالات ابد تک میرے سینے میں محفوظ رہیں گے. خیر، تو آپ کی خاطر، خصوصاً جب آپ رازداری کا وعدہ فرماتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں آپ کے قریب صوفے پر بیٹھ جاؤں. جی جی. شکریہ. نیاسا، کیا آپ کو کبھی کن پیڑے ہوئے ہیں؟ کن پیڑے؟ نہیں، مجھے تو کبھی کن پیڑے نہیں ہوئے. کبھی نہیں؟ بالکل نہیں. پھر تو آپ واقعی بڑے نادر الوجود آدمی ہیں. لیکن کن پیڑے، میرا مطلب ہے کہ کن پیڑوں کا ہماری بحث سے کیا واسطہ؟ کن پیڑوں کا میرے حالات سے بہت گہرا تعلق ہے. وہ کن پیڑے؟ دراصل میں پیچھا چھڑانا چاہتی تھی. کن پیڑوں سے؟ اف خدایا، نہیں، یوسف سے. اوہ، یوسف سے؟ جی، دراصل ہماری منگنی ہو چکی تھی، نکاح عنقریب ہونے والا تھا، رسم نکاح کے رکے جا چکے تھے. جان بین کے دوست احباب اپنی امیدوں اور اپنے اندیشوں، اپنی دعاؤں اور بددعاؤں کا اظہار دل کھول کر چکے تھے. بس ایک آج کی کسر باقی تھی کہ میں تذبذب پہ پڑ گئی. ہونے والے خاوند سے پیچھا چھڑانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، مگر پھوپھوں اور خالاؤں سے پیچھا چھڑانے کے لیے بڑے عزم اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. خوب. تو گویا آپ نے اس مرحلے پر پہنچ کے عزم و ہمت سے کام لیا. اللہ، میری پوری بات تو سن لیجئے. جی ہاں، فرمائیے فرمائیے، میں سن رہا ہوں. یوسف اور میں نے اپنی پسند سے ایک دوسرے کو انتخاب کیا تھا. اگرچہ یوسف سے مجھے ایک گنا ان سرور تھا، پھر بھی مگر دیکھیے نا، آپ تو جانتے ہیں. جی ہاں، میں خوب جانتا ہوں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یوں ہی دفعتاً ہمارے درمیان ایک جمود سا حائل ہونے لگا. جمود. اور آنن فانن میری طبیعت کا رخ ہی بدل گیا. جمود صاحب قبلہ کی وجہ سے؟ جی نہیں، ان کا نام ودود تھا. یعنی بروزن جمود. معاف کیجیے گا، میرے لیے زوجین کا انتخاب کوئی شاعرانہ تک بندی نہیں ہے. جی نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بار آپ کا کرہ انتخاب ودود صاحب پر پڑا. ہاں دیکھیے نا، مجھے معلوم نہیں کہ میں کس طرح اس بات کی وضاحت کروں. ودود میں ایک خاص قسم کی مردانہ کشش تھی جسے میں آسانی سے بیان نہیں کر سکتی. جی ہاں، میں خوب سمجھتا ہوں. گویم مشکل وگرنہ گویم مشکل. اور ایک روز نہ جانے ودود نے کیسے مجھے اپنے ساتھ شادی پہ رضامند کر لیا. یعنی کلاش را شنیدن باوری بود. خواہش و کارب، خصوصاً پھوپھیوں اور خالاؤں کی مخلصانہ سرگرمیوں اور دخل در معقولات کا مشاہدہ کرنے کے بعد خفیہ شادی کی تجویز مجھے دلکش دکھائی دی. بجا. آپ کو یہ بات سن کر شاید تعجب ہو کہ یوسف کو ابھی تک اس تبدیلی کا کوئی علم نہیں تھا. اوہو، تو آپ نے ابھی تک یوسف صاحب سے اپنی منگنی نہیں توڑی تھی؟ جی نہیں. بخدا آپ ایک حیرت انگیز عورت ہیں. میں چاہتی تھی کہ پہلے یوسف سے مل کر اس بات کا فیصلہ کر لوں، مگر مصیبت یہ تھی کہ ودود رضامند نہیں ہوا. اس نے کہا کہ یوسف کو خط لکھ کر اطلاع کرنا کافی ہوگا. یہ کل کی ہی بات ہے. کل کی بات ہے؟ کل کی؟ جی ہاں، اور آج صبح میری اور ودود کی خفیہ شادی تھی. آج صبح؟ تو پھر آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں ابھی عرض کرتی ہوں. آج صبح سویرے سب سے پہلے تو میں نے یوسف کو خط پوسٹ کیا تاکہ وہ خط اسے آج دوپہر کی ڈاک سے مل جائے. مجھے معلوم تھا کہ یوسف چند روز کے لیے اسلام آباد گیا ہے، پر وہ مجھے کہہ کے گیا تھا کہ آج ضرور واپس آ جائے گا. جی. اس لیے میں نے یوسف کو گھر کے پتے پہ ہی خط روانہ کر دیا تھا. یوسف کو خط پوسٹ کرنے کے بعد میں نے ٹیکسی منگوائی اور چل پڑی ہوٹل کی طرف، جہاں پر ودود نے خفیہ شادی کے لیے روف ٹاپ کرائے پہ لے رکھا تھا. بھائی واہ، کیا رومانٹک طبیعت پائی ہے آپ نے. بخدا داد نہیں دی جا سکتی. میں ٹیکسی پہ چلی جا رہی تھی کہ دفعتاً مجھے خیال نے ستانا شروع کیا. میں سوچنے لگی
کہ ودود سے مجھے ایک گونا محبت تو ہے، لیکن کیا اس محبت کی بنیاد پر ایک پائیدار ازدواجی راحت اور مسرت کی تعمیر ہو سکے گی؟ کیا ودود سے شادی کرنا میرے لیے درست ہوگا؟ یہ سوچتی سوچتی میں روف ٹاپ پہ پہنچی تو آپ کو پتا ہے میں نے کیا دیکھا؟ جب آپ روف ٹاپ پر پہنچی تو آپ نے دیکھا کہ نوشا میاں بنے ٹھنے کھڑے ہیں آپ کے استقبال کے لیے اور مسکرا رہے ہیں. جی نہیں، دولہے کے بدلے یہ تار. تار؟ بھائی بڑا بےہودہ آدمی معلوم ہوتا ہے، میرے تصور کو جھٹلا دیا. اس تار کو پڑھنے کی اجازت دیجیے گا. ملاحظہ فرمائیے نا. مجھے اچانک کن پیڑے نکل آئے ہیں. خط تحریر کر رہا ہوں. ودود. ملاحظہ فرمائیے اپنی یہ حرکت. کن پیڑے نکل آئے ہیں اچانک. بھائی بڑے فی البدی قسم کے کن پیڑے معلوم ہوتے ہیں. اف میرے خدایا، بیماری بھی انتخاب کی تو ایسی کہ لاہور بلا قوت کہنے کا دل کرتا ہے. اف کن پیڑے. بےہودہ کہیں کا. میں مکمل اتفاق کرتا ہوں آپ سے، یعنی کہ نام کو جدت نہیں ہے اس بیماری میں. کیا مبتلا ہونے کے لیے دنیا میں یہی بیماری رہ گئی تھی؟ کن پیڑے. بھائی بڑی نامعقول حرکت ہے، اور وہ بھی اتنے اہم موقع پر. محترمہ، مجھے آپ سے دلی ہمدردی ہے، لیکن آپ دیکھیے نا کہ اس میں آپ کے نوشا میاں کا کیا قصور. تو کیا میرا قصور ہے؟ جی نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا. میرا مطلب تھا کہ مجھے کن پیڑوں پر کنات کر لینی چاہیے تھی. یہ تو درست فرماتی ہیں آپ کے کن پیڑوں سے نوشا میاں کا حلیہ ضرور دگرگوں ہو گیا ہوگا. تاہم اگر آپ اپنی نسوانی سیاست پر عمل کرتی تو یہ نازک مرحلہ بڑے آرام سے طے ہو سکتا تھا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ یعنی عروسیانہ شرم و حیا کے بہانے آپ اپنی نگاہیں ذرا نیچی رکھتی تاکہ نوشا میاں کا چہرہ دیکھ کر آپ کے ذوق حسن جمال کو ٹھیس نہ پہنچتی. اب میں اس بےہودے کی شکل دیکھنا ہی نہیں چاہتی. ہاں یہ الگ بات ہے، لیکن پھر بھی ذرا غور فرمائیے نا. کبھی نہیں، کبھی نہیں. جی مگر دیکھیے نا، یہ تو آپ اس بیچارے پہ ظلم کر رہی ہیں. اف، مرد مرد کی حمایت کے لیے فوراً کھڑا ہو جاتا ہے. تم سب ایک ہی سانچے میں ڈھلے ہو. حاشا، یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ آپ مجھے دیکھ لیجئے. آپ جی ہاں، مجھے آپ ایسا ویسا آدمی نہ سمجھیے گا جو اپنی شادی والے دن کن پیڑے لے کے ٹرخا دے. آپ واقعی ایسے نہیں ہیں؟ ہرگز نہیں. مجھے آپ کی نوشا میاں سے اس لیے ہمدردی ہے کہ اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی اور اس بیچارے کا دل چکنا چور ہو جائے. فکر نہ کیجیے، اس کا دل چکنا چور ہونے والی چیز نہیں ہے. اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو میرا تو یہی اشر ہوتا. آپ کا؟ باقی؟ جی ہاں. اوہ، آپ؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میری تو بیچارے ودود کی بربادی کے تصور سے ہی بری حالت ہو رہی ہے. اوہ، واقعی؟ پھر تو آپ بالکل ہی اور قسم کے آدمی ہیں. ہمدرد، حساس. جی ہاں، میں بھی یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں ذرا اور قسم کا آدمی ہوں. ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ آپ تار کی بات کر رہی تھی. یہ تار دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی. میں نے فوراً اسی مضمون کا تار ودود کو لکھا کہ عجیب بات ہے، مجھے بھی کن پیڑے نکل آئے ہیں. یہ تار اسے روانہ کر کے میں دوڑی ہوئی یہاں آ گئی. راز کا شانی. راز، یہ نام تو میں پہلے کہیں سن چکا ہوں. آپ سن رہے ہیں نا؟ جی ہاں، جی ہاں. اب خیال فرمائیے، میں یوسف کو لکھ چکی ہوئی تھی کہ میں کسی اور سے شادی کر رہی ہوں، اور اگر تم سے ہو سکے تو میرے تلون کو معاف کر دینا. مگر جب میرا منگیتر شادی کرنے کے بجائے کن پیڑوں کی ناگہانی مرض میں مبتلا ہو گیا تو پھر مجھے ندامت ہوئی کہ میں نے بیچارے یوسف کو ایسا دل شکن خط کیوں تحریر کیا. وہ خط اس وقت آپ کے پاس ہے اور اسے واپس لینے کی غرض یہی ہے جو میں عرض کر چکی ہوں. اس راز کا شانی. راز بڑا شاعرانہ نام ہے. مجھے یقین ہے یہ نام میں پہلے کہیں سن چکا ہوں. آپ کو پسند ہے میرا نام؟ جی، بے حد دل فریب نام ہے، راز.
او ہاں، یاد آیا، مس راز کاشانی، یہی نام ہے نا؟ جی ہاں. آپ دفعتاً اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ یوسف نے مجھے آج ہی آپ کے نام ایک خط پوسٹ کرنے کے لیے دیا. میں نے اپنی اندرونی جیب میں رکھا تھا کہیں، شاید میں نے پوسٹ کر دیا ہو. ارے نہیں، لاہور والا قوت، یہ تو ابھی میرے پاس ہے. یہ خط یوسف نے آپ کو کب پوسٹ کرنے کے لیے دیا تھا؟ آج صبح جب میں بازار میں کچھ خریدنے جا رہا تھا. خوب. تو یہ خط ابھی تک پوسٹ آفس نہیں گیا؟ جی نہیں. تو پھر اس وقت یہ خط یوسف کی ملکیت نہیں ہے. قانون غالباً یہی کہتا ہے نا؟ جی ہاں، جی ہاں. میں ان معاملات میں ضابطے کی سخت پابند ہوں. تو یہ خط آپ ذرا مجھے دے دیجیے. ارے کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہیں کھڑی رہیے گا صاحب، اب یہ خط میرے قبضے میں ہے. افسوس ہے، آپ نے مجھ پر اتنی سی بات کے لیے بھروسہ نہیں کیا. معاف فرمائیے گا، یہ زمانہ دوسروں پر بھروسہ کرنے کا نہیں ہے. بڑے وسیع تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہی ہیں آپ. خیر باشد، خیریت تو ہے؟ میرے خدایا، خط میں کوئی بری خبر تو نہیں ہے؟ اب ٹھیک تو ہے؟ مجھے جلدی سے لیمو کا حق دے دیجیے. جی جی ضرور. یہ لیجیے. شکریہ. کیوں، کیا ہوا؟ اف، دگا. دگا؟ یوسف نے بھی مجھے دگا دے دیا. یوسف؟ جی ہاں، آج اسلام آباد میں وہ اس چڑیل سلمہ سے شادی کر رہا ہے. خفیہ شادی. کون سلمہ؟ میری سہیلی ہے مردود. بڑا بےہودہ آدمی ہے، دل چاہتا ہے اسے گھر کا کرایہ نہ. ہے اللہ، اگر میرا خط اسے پہلے مل جاتا تو مجھے اتنی مایوسی نہ ہوتی. اب تو وہ اس بات پر اترائے گا کہ اس نے مجھے پہلے چھوڑا ہے. بہت بری بات ہے، اسے اترانے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. مگر نیاز صاحب، آپ گواہ ہیں کہ پہلے میں نے یوسف کو چھوڑا ہے. یقیناً آپ نے ہی پہلے چھوڑا ہے. آپ کا خط میرے پاس موجود ہے اور میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں. یہ خط یوسف کو اسلام آباد کے پتے پہ کیوں نہ بھیج دیا جائے؟ بھائی نیاز صاحب، بلا کے ذہین آدمی ہیں آپ. ملاحظہ فرمائیے کہ ڈاک خانے کی مہر، تاریخ وغیرہ سب کچھ اس پہ موجود ہے. جی ہاں، خط کے اندر بھی تاریخ موجود ہے. گزشتہ روز 8:30 بجے جمعۃ الوداع، سب کچھ موجود ہے. بڑا موافق اور مبارک دن آپ نے انتخاب کیا ہے. بس تو پھر ٹھیک ہے، اب یوسف آپ سے آنکھ ملانے کی ضرورت نہیں کر سکتا. اس کا اسلام آباد والا سرنامہ میرے پاس موجود ہے، وہ اس پہ لکھ کے آج ہی اسے روانہ کر دیا جائے گا. میں کس صبح سے آپ کا شکریہ ادا کروں. آپ واقعی بہت مفصل قسم کے آدمی ہیں، کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں ہونے دیتے. ذرا تھم جائیے. آپ کے کہنے سے مجھے یاد آیا کہ ایک بہت بڑا دقیقہ فروغ گزاشت ہوا چاہتا تھا. واقعی؟ یوسف کو آپ نے خط میں لکھا ہے کہ آپ کسی اور سے شادی کر رہی ہیں، مگر جب یوسف اپنی دلہن کے ساتھ یہاں آئے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ میری شادی نہیں ہو سکی. جی ہاں، کہ آپ کے دلہا کو عین وقت پر کان پیڑے نکل آئے تھے، اور اس بات پر اسے اترانے کا موقع ضرور ہاتھ آ جائے گا. اے اللہ، یوسف کو خط لکھتے ہوئے مجھے کیا سوچا کہ میں نے ودود سے شادی کرنے کی بات اسے لکھ دی، ورنہ میں اسے اور طرح بھی تو ٹال سکتی تھی. آپ نے ودود کا نام اپنے خط میں تحریر کیا ہے؟ جی نہیں، میں نے اپنے خط پہ ودود کا نام تو نہیں لکھا، صرف یہ لکھا ہے کہ میں کسی اور سے شادی کر رہی ہوں. اوہ، بس تو پھر خیریت ہے. خیریت کیسے؟ آپ اس خط کو اسی طرح اسلام آباد کے پتے پر روانہ کر دیں. ارے صاحب، مگر پہلے میری بات سن لیجئے. میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ یہ خط اسی طرح اسلام آباد روانہ کر دیا جائے، اور جب یوسف یہاں آئے تو اس وقت آپ کی شادی خانہ آبادی ہو چکی ہو. میری شادی ہو چکی ہو؟ مگر کس سے؟ کسی اور سے، جو اس نازک تجربے کے لیے اپنی نیاز مندانہ خدمات پیش کرنے پر آمادہ ہو، اور جس سے آپ اپنی قبولیت کا شرف بخشنا مناسب سمجھیں. ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ اپنے دل سے دریافت کیجیے، دل سے؟ اور آنکھوں سے. آنکھوں سے؟
आंखों से? मगर कहाँ? किधर? चश्मे बीना के लिए आलम इम्कान का हर जर्रा एक दावत है। आलम इम्कान? मगर आलम इम्कान तो बहुत वसी चीज है, बहुत वसी, जिसमें कोई रब्त दिखाई नहीं देता। इसका सिर्फ ये इलाज है कि इंसान अपने मकसद का तयन कर ले। मकसद का तयन? जी हाँ, मकसद का तयन। अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी मुद्दा, अपने मकसद का तयन कर लें तो ऐसा मुमकिन है कि आपको अपनी जुस्तजू में बहुत दूर न जाना पड़े। आपका मतलब है कोई पुराना रफीक शफीक जिसकी हर अदा से मेरा दिल मानूस हो। ऐसे रुफका का तजुर्बा तो आप कर चुकी हैं। तो फिर आपको खुदा ने दिल, आंखें, फहम और शऊर सब कुछ तो अता किया है। उनसे बशारत तलब कीजिए, और जब किसी खुश नसीब के बारे में आपको इल्हाम हो तो उससे अपने कल्ब व जान में जगह दीजिए। बस इससे ज्यादा मैं आपकी रहनुमाई नहीं कर सकता। इल्हाम? हाँ, तो उस फर्दी शख्स का जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, उसके लिए लाजिम है कि वो भी दस्तर से हमेशा दूर रहे, ताकि मेरी निगाह में वो हमेशा वही बना रहे जिसकी मुझे जुस्तजू रहती है। ऐसा कोई मर्द है आपके ज़हन में? मैं इल्हाम का इंतजार कर रही हूँ। राज, क्या ही लुत्फ हो कि जब यूसुफ सलमा को लेके यहाँ आए तो देखे क्या? कि तुम और मैं अपने प्यार और मोहब्बत से इस जन्नत अर्जी में ऐश और राहत की अपनी नन्ही सी जन्नत तामीर कर रहे हो। नियाज, प्यारी राज, मुझे अभी इल्हाम हुआ है मुझे बताओ कि तुम वही साहिल हो जिसकी आगोश मेरे अरमान और जुस्तजू को मुद्दत से अपनी आफियत में बुला रही थी। नियाज, मुझे अपना बना लो। हो राज, तुम एक नेमत है आसमानी। नियाज, मेरा यकीन पुख्ता होता जा रहा है। राज, अगरचे ये खत तुम्हें एक खामिद पर मजबूर करता है, मुझे अपना खामिद बनाने पर मजबूर नहीं करता। तुम अगर चाहो तो यूसुफ के आने से पहले अपने इंतखाब में मजीद तरमीम कर सकती हो। मुझे और तरमीम की जरूरत नहीं। तो चलो फिर आओ, यूसुफ के पते पर ये खत पोस्ट कर देते हैं। बातें सुहानी, राज़ो नियाज़, एक भी न माने दिल चालबाज, बोली अदा